میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. فرمایا وہ کون سی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں. والہدیٰ، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے. وعطرتی اہل و بیتی، میں اپنی اولاد والے بیت چھوڑے جا رہا ہوں. حضرت آشا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کا انا نور کا. نہیں یار، جس طرح میں بول رہا ہوں، اسلام آباد سے چلا ہوں، کشکشری بازری دی ہے، یہاں آیا ہوں، پھر اسلام آباد جا رہا ہوں، لیکن مجھے آپ کے ذوق کی ضرورت ہے. میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، میں امداد کا قائل نہیں ہوتا، بلکہ داد کا قائل ہوتا ہوں. نہیں ہاتھوں کو اوپر کر کے یار تھوڑا سا لہرا کر سبحان اللہ کہے. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. افسوس آج جو اپنے آپ کو رضوی کہلاتے ہیں، بریلوی کہلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تو فکر یہ تھی کہ معصوم بچے کو بھی نور والا کہتے تھے، اس کا احترام کرتے تھے. آج ان کی فکر لے کر نکلنے والے آل نبی اولاد علی کا ادب کیوں نہیں کرتے جو ادب قرآن میں فرض کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. اب ذی وقار ہماری خوش قسمتی آل نبی اولاد علی گلے گلشن زارہ پیر سید ثاقب شاہ صاحب آپ محفل کی زینت بنے. میں اپنی جانب سے پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے اور اہل علاقے کی جانب سے سید زادے کو دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر محفل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سادات کا سایہ ہما پایا تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. تمامی احباب اپنی اپنی جگہ تشریف رکھے. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی و صلی علیہ. اللہ آپ کے زلفوں کو سلامت رکھے. قبلہ پیر سید ثاقب حسین شاہ صاحب فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پاک نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، دو نفیس باہری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فرمایا میں ایک آل بیت کو، دوسرے قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں. لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. یہی آل بیت اور قرآن کل حوض کوثر پر بھی دونوں اکٹھے ہوں گے. نہیں یار اونچی بات سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سادات کا دیدار بھی کرتے ہوئے سید زادے کی بات بھی سننے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا کہ فرمایا لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، یہاں تک کہ اہل بیت اور قرآن دونوں حوض کوثر پر بھی اکٹھے ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا جو قرآن سے آل بیت سے پیار کرے گا حوض کوثر میں ان کے ساتھ اللہ اٹھائے گا، گٹھا جمع کرے گا. کہہ دو سبحان اللہ. تو اس لیے حرمت سادات، حرمت آل بیت کانفرنس میں آنے والوں، میرا یہی میسج ہے. میری تقریر اپنے آخری پہر کو چھو رہی ہے، اختتام کی طرف جا رہی ہے. بس یہی میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں. اگر زمانے میں کامیابی چاہتے ہو، زمانے میں سرفرازی چاہتے ہو، زمانے میں کامرانی چاہتے ہو، پھر آؤ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ کی توحید کے ساتھ جوڑو، اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑو. اپنا ٹوٹا ہوا تعلق رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑو. اپنا ٹوٹا ہوا تعلق آل نبی اولاد علی کے ساتھ جوڑو. سادات کا ادب و احترام کرو. ان کی بچیوں کو اپنی ماں جیسا درجہ دو، ان کی بیٹیوں کو اپنی ماں جیسا احترام کرو. تب جا کر تمہیں زمانے میں کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی. اور ایک بات آپ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دوستان معظم
हमने हसद नहीं करना, हमने बर्दाश्त करना है। अगर कोई हमारा भाई रूठा हुआ है उसको मनाने की कोशिश करें, इज्तिमाइयत की तरफ आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है 3 दिन से ऊपर आपने किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखनी है, किसी से रिश्ता नहीं तोड़ना। आज छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से दूरी हो रही है, भाई भाई से नाराज हो रहा है, बेटा बाप से नाराज हो रहा है, बाप बेटे से नाराज हो रहा है। इसलिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, अपने अंदर वो हौसला पैदा करो, एक दूसरे को इज्जत देने की कोशिश करो, छोटी छोटी बातों पे नाराज ना हो, एक दूसरे को राजी करने की कोशिश करो। अपना टूटा हुआ ताल्लुक साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन के साथ जोड़ो, अपना टूटा हुआ ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ो। जमाने में कामयाबी चाहते हो, अपना टूटा हुआ ताल्लुक नमाज के साथ जोड़ो, हकूकुल्लाह के साथ जोड़ो, हकूकुल इबाद के साथ जोड़ो, वालिदैन के हकूक के साथ जोड़ो। अगर जमाने में कामयाबी चाहते हो, अपना टूटा हुआ ताल्लुक पड़ोसियों के हकूक के साथ जोड़ो। मेरा पे काबा की कसम उठा कर कहता हूं, जब ये ताल्लुक जुड़ जाएंगे अल्लाह दुनिया में भी कामयाबियां अता करेगा, कल माशर में, कब्र में, क़यामत में अल्लाह मुझे और आपको कामयाबी अता फरमा देगा। दोस्तान मुअज़्ज़म, बस इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि दिल अकीदत के सजदों को बेताब है। या नबी आपका नक्शे पाह चाहिए, मेरी आंखों को हसरत दीदार की। या नबी आपका जलवे हक नमा चाहिए। हशर में मुझसे पूछा खुदा ने अगर ओ बता गुनाहगार क्या चाहिए, अर्ज कर दूंगा तेरी अता की कसम मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह इल्ला लिल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज इस नशिस्त की कैफियत को बयान नहीं कर सकता। मेरे उस्ताज़ी उल मुकर्रम तशरीफ ला रहे हैं, पीर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह।